حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی حد تک پیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اللہ کریم نے جدائی ڈال دی، اور بھائی اور آپ کے بیٹے جو تھے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اس جدائی کا سبب بن گئے۔ اور جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو گم ہی ہو گئے، انہیں تو نہیں پتا کہ ان سے کے ساتھ کیا بیتی، وہ کہاں چلے گئے۔ انہیں ایک بات کا یقین تھا کہ جہاں بھی ہیں سلامت ہیں، چونکہ انہوں نے خواب بیان کیا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ اللہ تمہیں بہت مرتبہ دے گا، تو انہیں پتا تھا کہ وہ ہیں تو موجود تو ہیں، زندہ تو ہیں، لیکن کہاں ہیں اب یہ اللہ ہی جانے۔ تو اس جدائی کا جو دکھ تھا اسے قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، محبوب اور یوسف کی جدائی کے دکھ میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہاں حزن بیٹے اور محبوب بیٹے کو دکھ پہنچنے کے غم کو حزن کہا گیا ہے۔ عموماً تو حزن کا ترجمہ دکھ یا غم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ حزن کے لفظ کی تعیین فرما دیتی ہے کہ کسی بھی محبوب ہستی کا دکھ اور اسے ایذا پہنچنے کا رنج یا اس سے جدائی کا رنج جو ہے اسے قرآن کریم نے حزن کہا ہے۔ وَبْيَضَّتْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے رنج میں آپ کی آنکھیں سفید، اور یہ اللہ کریم کے اپنے معاملات ہیں کہ جب ملاقات کا وقت آیا یوسف علیہ السلام حکمران ہو گئے، مصر کے حاکم ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، کہاں غلام بن کر بازاروں میں بکتے پھر رہے تھے اور کہاں اس ملک کے سلطان ہو گئے، اور بھائی وہاں پہنچے تو جب بھید کھلا تو انہوں نے کہا، بھائیوں سے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ پھیرو تو انشاءاللہ ان کی نظر درست ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے استعمال شدہ چیزیں اور تبرکات بھی شفا کی حامل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ عادت ہے افراط و تفریط کی، کچھ لوگوں نے انہیں اتنا مؤثر سمجھ لیا کہ شرک کی حد تک چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اتنا انہیں بے اثر سمجھا کہ بالکل تردید ہی کر دی۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ وجود بابرکت ہوتے ہیں، تجلیات باری کے حامل ہوتے ہیں، ان وجودوں سے جوتا، کپڑا، جانور جو چیز مس کرتی ہے اس میں برکات اللہ کریم پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب وہ قاصد قمیض لے کر مصر سے نکلا تو انہوں نے کنعان میں کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں یا بوڑھا ہو کر تو ایسے باتیں کر رہا ہوں بے معنی اور مومل، تو انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ بات جو یوسف علیہ السلام کی آپ کے دل میں کھپ گئی ہے آپ اسی میں گرفتار ہیں۔ قالوا انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی بات میں پھنسے ہوئے ہیں، بس وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی، کہاں سے یوسف کی خوشبو آئے گی۔ تو پھر جب وہ قاصد پہنچا اور اس نے قمیض مبارک آپ کے چشمہ مبارک پہ پھیری تو حضور آپ کی آنکھیں بینا ہو گئیں، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ ز مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، کسے پرسید آن گم کردہ فرزن،
کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی. کسی نے اللہ کے اس نبی سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، اس پر یہ سوال کیا کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، کہ تو اللہ کا نبی ہے اور تو ہیرے کی طرح روشن دل رکھتا ہے اور تو عقل مند بزرگ ہے، روشن گوہر پیرے خرد مند بہت دانا بزرگ ہے. مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے پیراہن نکلا، آپ نے کنعان میں خوشبو پالی. چرادر چاہے کنعانش ندیدی، اور کنعانی کے ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے تو آپ کو خوشبو نہیں آئی، آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا، آپ کو کشف نہیں ہوا. کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں مصر کہاں کنعان؟ تو جب بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا تب آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور آج مصر سے کرتا نکلا اور آپ کو خوشبو آ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ احوال ما برکے جہانست، بے گفتہ احوال ما برکے جہانست. تو کہنے لگے ہمارا حال اللہ کی بارگاہ سے ایسے ہوتا ہے جیسے بجلی چمکتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتی. دمے پیدا دمے دیگر نہان است، ہمارا حال بجلی کی چمک کی طرح ہے. اللہ منکشف کر دے تو ساری کائنات کھول کر رکھ دے. اب بجلی چمکتی ہے تو سارا روئے زمین روشن ہو جاتا ہے، رات کو بھی چمکے تو، اور گم ہوتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی روشنی تھی وہ بھی چلی گئی، آنکھیں چندی آ جاتی. کبھی وہ ہر چیز واشگاف کھول کر رکھ دیتا ہے، دوسرے لمحے کچھ پتہ نہیں چلتا. دمے پیدا دمے دیگر نہانست، گہے برتار میں اعلیٰ نشینے، ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم عرش اولا تک دیکھ رہے ہو. گہے بر پشت پائے خود نہ بینے، اور ایک لمحہ آتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت جو ہر وقت سامنے رہتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی جو وہ دکھا دیتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ نہیں دکھاتا وہ گم ہو جاتا. تو قدرت کاملہ تو اسی کے پاس ہے.